देखिए, पानी का जो आपने एक तस्वुर अभी जो बयान किया है, ये बड़ा अहम है। 14 से 16 घंटे का रोज़ा, ख़ास तौर पर वो भी गर्म मौसम में, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेदर है, जो पानी की तलब है ना जिस्म की, वो आपके मौसम के हवाले से होती है। ठीक है। आप देखें कि सर्दियों में पानी की तलब जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और गर्मियों में वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 16 घंटे का वक्फा है कि जिसमें आप कुछ नहीं खा पी सकते, तो ये मुकम्मल फास्ट है। बाकी हमारे पास सहरी बचती है और अफ्तारी बचती है। तो मैं अक्सर अपने ये टीवी प्रोग्राम में इस तरह बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो मुक़द्दस महीना हमारे लिए अता किया, तो ये तो जिस्म की ज़कात कहा गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान में टोटल इसके उल्ट सीन नज़र आता है। क्यों? जब हम सहरी कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ये होता है कि 14 घंटे भूखा रहना, तो खा लो अभी जितना खा सकते। और जब आप अफ्तारी करते हैं तो नफ्सियात ये है कि वो 16 घंटे तो मैं भूखा रहा हूँ, तो अब मैंने वो तसल्ली करनी है। ठीक। तो रोजे का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, वो फास्टिंग का, और यहीं से मेडिकल प्रॉब्लम आपके जनरेट हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि जब आप सुबह ये सोच कर कि मैंने 14 घंटे का पानी अभी पीना है, तो आप पानी से जब अपने पेट को भर लेंगे, स्टमक को भर लेंगे, तो आपका जो हजम का निज़ाम है, जो डाइजेशन होनी है खाने की, वो सारी स्लो हो जाती है। तो आप उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। और अक्सर औकात देखा है कि जब रमज़ान में हॉस्पिटल की इमरजेंसी में या सहरी के टाइम पे मरीज उल्टियों वगैरह के साथ आ रहे होते हैं, पॉइजनिंग के साथ, और या अफ्तारी के बाद। और इसी तरह जब अफ्तारी करते हैं लोग, उस वक्त चूंकि 16 घंटे आपने वो प्यास बर्दाश्त की होती है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि खाने से पहले कम से कम 5-6 गिलास पानी तो कहीं नहीं गया कि जो हमने पीना है, और उसके बाद हम खाना खाने की कोशिश करते हैं। स्टमक आपने पहले ही फुल कर लिया है अपने वाटर के साथ, फिर आप अपनी फूड को उसमें फेंक रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आपके जो डाइजेशन के सारे एंजाइम्स हैं, जिन्होंने अपनी एक लिमिट मिकदार में एक्ट करना है, वो तो आपने सारे डाइल्यूट कर दिए, तो आपका खाना हजम ही नहीं होता है। इसी वजह तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये तो था जनरल बात। अब जो गुर्दे के मरीज हैं, खास तौर पर जो किडनी स्टोन वाले पेशेंट हैं, खास तौर पर जिन खवातीन या मर्द को पेशाब में या मिसाने के इन्फेक्शंस होते हैं, उनके लिए ये रोजा थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। वो इसलिए कि जब 14 घंटे का पानी वो नहीं पीते तो जिस्म में लाजमी बात है डिहाइड्रेशन होगी। इससे किडनी स्टोन वालों को किडनी की पेन बढ़ जाती है। जो अगर आप देखें रूटीन में जो नॉर्मल है हम लोग, जब हम ये 14 घंटे के दरमियान में यूरिन पास करेंगे ना, तो डिहाइड्रेशन में थोड़ा सा पेशाब गाढ़ा हो जाता है। तो हमें भी फीलिंग थोड़ी सी ऐसी होती है जैसे बर्निंग है हल्की सी, लेकिन जो बीमार लोग हैं उनमें ये अलामत बढ़ जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन मरीजों को फिर गाइड नहीं करते। लामा साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने और जो हमारा ये मजहब इस्लाम है इतना खूबसूरत बनाया है कि जिसमें बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या जो रोजा नहीं रख सकते उनके लिए आसानियां दी हुई हैं। तो हमें उनको उस पर फिर अमल करना चाहिए। खास तौर पर जो गुर्दे के मरीज ऐसे जो डायलिसिस पे हैं, तो चूंकि पानी की रेलिवेंस है, तो अब उनको पहले ही पानी कम मिकदार में पीना चाहिए, और उनको रोजा रखने की इजाजत भी हम नहीं देते। तो ये चंद एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसका डिसबैलेंस करेंगे तो प्रॉब्लम में चले जाएंगे। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो मोटापे की कैटेगरी में तकरीबन 1 करोड़ चले गए, 10 मिलियन आपने। और ये देखें कि ये क्यों हुआ है। इसलिए कि अब हमारे जमाने में स्कूल में ग्राउंड्स और खेल कूद सब कुछ होता था। अभी तो आप देखें कि कनाल के अंदर घरों में अब बच्चों का बैठना बढ़ गया है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, बच्चों का जो फूड है वो टोटली वो फास्ट फूड के ऊपर स्विच हो गए हैं, तो मोटापा होना ही था। अच्छा, हम चूंकि किडनी हेल्थ को लेके चल रहे हैं, अब वो लोग जो कि शुगर के मरीज हैं, पूरी दुनिया में जो गुर्दे की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह शुगर है, और पाकिस्तान में हर चौथा 5वां शख्स शुगर की बीमारी में मुब्तला है। उनको क्या करना चाहिए कि वो शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें, ताकि गुर्दों का जो मुतासर होना है वो ना हो। दूसरी बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर।
اب جن کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ پریشر کو اچھا کنٹرول رکھیں تاکہ وہ کڈنی کے اوپر افیکٹ نہ کرے. اچھا اس کے بعد جو ڈیزیز ہیں گھروں میں ہیں. جی بالکل. جو سب سے اہم بات میں پاکستان میں اور اکثر اپنے جو میڈیا ٹاکس میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیلف میڈیکیشن دوائیوں کا غیر ضروری استعمال, اور میرا ایک مشہور فقرہ ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, چھوٹی ڈبیاں وہ ہم خود دوائی پکڑتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں. خاص طور پر جو پین کلرز ہیں اس میں NSAIDs گروپ ہے جو آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے. تو آپ یہ والی ٹپس ہی ہیں بیسیکلی جو آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہ کریں تاکہ آپ کے گردے متاثر نہ ہوں. ٹھیک ہے. مقصد تو آج کے پروگرام سے بالکل ٹھیک میسج یہی دینا تھا نا کہ بھی آپ کی جو کڈنی ہیلتھ ہے دیکھیں اس کا خیال کیا جائے. صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی. بہت خوبصورت. اب جو بات اصل ہے کہ جی یہ چیز کسی نے نہیں کرنی, اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں, اور ہمیں ہی خاص طور پر دیکھیں مقدس مہینہ اللہ نے سال کے بعد عطا کیا. اس مہینے میں بھی اگر ہم بالکل اسلامی وہ تعلیمات کے مطابق بھی چل پڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مہینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اجر ثواب ملنا ہی ملنا ہے, لیکن میڈیکلی اپنی باڈی کو بھی ہم بہت اچھا بہت سے بینیفٹس. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے ایسے فروٹس ہیں, بہت سے ایسے کھانے ہیں جن کے بعد بھی ہم پانی لیتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ کھیرے کے بعد پانی نہیں پینا یا تربوز کے بعد پانی نہیں پینا, لیکن ہم اس کے انٹیک بھی لے رہے ہوتے ہیں افطاری میں, کچھ تربوز بھی کھایا جاتا ہے, ساتھ پانی بھی ہم اوپر سے پی لیتے ہیں, مشروبات بھی پی لیتے ہیں. کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا اس چیز کو مینیج کرنا چاہیے یا پینا چاہیے, مت ہے یہ؟ سب سے پہلا تو یہ کڑھائی کے بعد پانی نہیں پینا, اور اس کے بعد پیاز زیادہ لگتا ہے. اور اس کے پاس پیاز کیوں, جتنے مسالے آپ نے گنوائے ہیں, جتنے اس میں نمکیات جا چکے ہیں, اس سے آپ کی بلڈ میں جو ٹونسٹی ہے وہ بڑھے گی, پیاز کی طلب بڑھے گی. اچھا اب یہ آئلی فوڈ ہے, ٹوٹل آئلی فوڈ ہے. اس کے بعد اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ٹھنڈا پانی پینا آج کے موسم میں, کوئی بھی نارمل ٹیمپریچر واٹر نہیں پیے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ فریج کا پانی بہت ٹھنڈا نہ پئیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر جو اس میں سافٹ ڈرنک کا استعمال ہے وہ بالکل نہ کریں. اچھا. کیونکہ وہ آپ کی پیاس کی طلب کو اور بڑھائے گا. لوگ دوسرا ڈا پی رہے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے. پھر ہمارے جو مشروبات اچھا آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر ہم تربوز یا کوئی چیز کھا کے تو بعد میں پانی پیتے ہیں, اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ کھانے کے بعد لیکوڈ نہ لیں, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ سٹمک میں جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے, جو نظام ہضم ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے اب آپ نے وہ باڈی سے نکالنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پھر ایک ہی چیز ہے کہ یا تو آپ اگر بالکل ہی آپ کو ڈائریا لگ سکتا ہے, نہیں تو پھر آپ سارا واپس پھینکیں گے, کیونکہ سٹمک آگے تو پاس نہیں کر رہا, وہ ڈائجیشن بھی نہیں ہو رہی تو الٹیاں آئے گی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم نمکیات کی بات کرتے ہیں یا مسالہ جات کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری کڈنیز کو ڈیمیج کرتے ہیں زیادہ اگر لیا جائے نارمل کے علاوہ. اچھا یہاں پہ صرف ایک بات کہوں گا, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ایک بات کیا کہی کہ آپ کو ایک روٹی کی بھوک ہے تو آدھی کھائیں, آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ ایک کھائیں. آج سائنس کیا کہہ رہی ہے, سائنس یہ کہہ رہی ہے کم کھائیں, کم پورشن. رمضان کی آپ ماڈرن سائنس کے ساتھ کورلیشن کریں. آج سائنس کہہ رہی ہے اور ہم اپنے مریضوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں, یعنی کہ ہفتے میں 1-2 روزے رکھیں. یہ آپ کی صحت کے لیے, باڈی کے لیے, باقی حصوں کے فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب افطار کیا, ہم نے تو اتنے پکوڑے کھا لیے, یہ چیزیں کھا لی, جیسے کہ ابھی کڑھائی کی بات ہو رہی ہے, لیکن لوگ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ اسے بیلنس کر کے ساتھ دہی لے لیا تو کوٹا پورا ہو گیا, خیر ہے وہ ہیلدی چیز ہے. یہ میتھ ہے. اچھا, یا فائبر لے لیا کچھ ساتھ, بالکل یہ میتھ ہے. ایکچولی دیکھیں, ہم نے چکن کھانا ہے نا, اب ایک چکن کی یہ شیپ ہے جو خلاف اب بات جا رہی ہے کہ اس کو ہم نے آئل میں یا گھی میں بنایا. ٹھیک ہے. اس سے آپ کی جو کیلریز اور فیٹ کانٹینٹ ہے وہ آپ کا بہت کیا ہے. اگر یہی چکن آپ گرل کر لیں, آپ اس کو بیک کر لیں, بوائل کر لیں, یعنی کہ اس میں آئل فری بن جائے, تو وہی چکن آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہے, آپ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کی چکنائی آپ کے جسم میں نہیں جائے گی. تو
تو اس طرح ہم اپنی فوڈ کو مینج کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اب بڑا پیارا آپ نے ڈیفائن کیا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ پانی پیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ زیادہ پانی بھی گردے کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی اس کو بھی ایک مقدار میں ہمیں انٹیک کو لینا ہے. تو اب اگر افطاری سے لے کر 7 بجے سے لے کر پھر 4 بجے تک کا وقت جو ہے، تو اتنے گھنٹے بنتے ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی افطاری کے وقت 1 لیٹر 2 لیٹر پانی پی لیا، کیا اس سے ہماری کڈنیز پر کوئی اثر پڑتا ہے یا کوئی؟ جی یہ بالکل اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. اس کا آپ دیکھیں، انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے فنکشن کی ایک لمٹ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ گلوکوز یا میٹھی چیز کھاتے ہیں تو ایک لمٹ تک تو باڈی جو ہے وہ ایکسپٹ کرے گی، اس سے اوپر آپ کو پرابلم آئے گا. گردوں کا فنکشن مین یہ ہے کہ جسم سے جو بھی پانی یا لیکوڈ فارم میں یا جب کھانا پینا جو لیور کے ذریعے میٹابولائز ہو کے آتا ہے اس کو اخراج کر دینا. جتنی باڈی کو ضرورت ہے وہ ریٹین ہو جائے گا، باقی سب خارج. ادروائز تو اگر وہ اخراج کا نظام نہ متاثر ہو جائے تو سارے پھول جائیں جتنا کہ ہم پانی پیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک آرگن کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈال رہے ہیں، وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی تک تو جائے گا، لیکن اس سے اوپر وہ ایکسکریشن نہیں کر پائے گا. تو کیا ہے ایک بیماری کا نام جس کو ہم واٹر انٹاکسیکیشن کہتے ہیں، یعنی کہ پانی کی بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے. لوگوں کو نہیں پتا. آج کل کے موسم میں آپ کی 2 سے 2.5 لیٹر ایک نارمل ریکوائرمنٹ ہے، تو آپ 2 سے 2.5 لیٹر ایک گرم موسم میں ایک ایڈیکویٹ فلوئڈ ہے اتنا آپ لے لیں تو آپ کی باڈی اچھا جو ہے نا گزارا کرتی ہے. اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. صبح سحری کے ٹائم پہ اگر آپ 0.25 لیٹر یا لیٹر 0.25 لیٹر بھی لیں، لیکن میں یہاں پہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سحری سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں. آپ پہلے تھوڑا سا پانی پیئیں، پھر کچھ وقفے کے ساتھ پیئیں، پھر کھانے کے ساتھ تھوڑا سا لے لیں. لیکن ایک چیز میڈیکلی، کھانے کے بعد لیکوڈ نہ لیں. کھانے کے بعد لیکوڈ نہ لیں. ہم آپ افطاری پہ آ جاتے ہیں، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی وہی ہے، ہو رہا الٹ کر رہے ہیں نا ہم. اچھا افطاری پہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ یہ کریں کہ دیکھیں اب جو میری ایک روٹین ہے، 1 گلاس پانی کے ساتھ میں نے افطاری کرنی ہے اور وہی ٹوٹل پانی ہے میری کھانے کا، اس کھانے کا. آپ نے افطاری کر لی، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھی، میرے پاس ٹائم ہے سارا، میں 1 گھنٹے کے بعد جا کر نیکسٹ جو میں نے گلاس یا آدھا گلاس پینا ہے، پھر سونے تک میں یہ 3-4 گلاس یعنی کہ اگلے 4 سے 5 گھنٹوں میں مکمل کر لیتا ہوں. تو یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم لگاتار پیتے ہیں تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائگنوز ہیں کہ ان کو پتھری ہے گردوں میں، کچھ نہیں ہے، اور اس ماہ رمضان میں زیادہ پیاس کی وجہ سے ان کو کڈنیز میں پین فیل ہوا ہے. تو یہ کس چیز کا سمپٹم ہے، یا یہ نارملی جب ہم پانی نہیں پیتے تو آپ کو پین ہو سکتا ہے؟ کڈنی سٹون کے پیشنٹ میں یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا، یہ پین کی خاص طور پر رمضان میں بات کروں تو 2 چیزیں ہم لے لیتے ہیں. پہلی تو میں نے بیان کر دی کہ چونکہ وہ 14 گھنٹے کی ان کی چونکہ فاسٹنگ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہونی ہے، یورن ان کا تھوڑا گاڑھا ہوگا تو ان کو جلن ہوگی، وہ پین ممکنہ طور پر اس سے فیل ہو سکتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ کڈنی سٹون کے پیشنٹ میں نا پین اس وقت ہوتی ہے جب جو سٹون کڈنی میں پڑا ہوا ہے وہ موو کرتا ہے. کیونکہ گردوں سے پتھری نے پیشاب کی نالی کے راستے مثانے میں گرنا ہے اور مثانے سے اس نے پیشاب کے راستے باہر آنا ہے. اچھا، بینگ اے ڈاکٹر، اب یہ ایک بہت مریض کے لیے غلط بات ہے لیکن میرے لیے اچھی بات ہے. جب پیشنٹ کو پین ہو رہی ہوتی ہے نا تو جو نیفرولوجسٹ ہے یا یورولوجسٹ ہے نا، وہ تھوڑا سا انٹرنلی خوش ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب ٹریک پہ سٹون موو کر کے موونگ فارورڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سپونٹینیسلی پاس آؤٹ ہو جائے. پین کا رک جانا اس کا مطلب ہے کہ سٹون رک گیا، وہیں پہ سٹک ہو گیا. تو اس لیے یہ پین اس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر کڈنی سٹون والوں کو رمضان میں یہ علامات بڑھ سکتی ہیں. میں نے پہلے ایک سوال اسی ڈسکشن کا لاسٹ، کیونکہ اس کے بعد میں افطار کی بریک لے رہے ہوں گے. گردوں کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
बड़ा छोटा सवाल है शायद कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, जवाब। ये बहुत छोटा सवाल नहीं है। इसके ऊपर एक पूरी टेक्स्ट बुक है अगर आप देखा जाए, अच्छा। क्योंकि इस पे आप देखें कि किडनी के फंक्शन इतने ज्यादा अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं और आपको हर फंक्शन को फिर उसके मुताबिक देखना पड़ता है। बहरहाल चंद एक टिप्स हैं कि जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ पे दो कैटेगरी में हम रखेंगे। एक वो लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए तो पहले हमने एक बात कही है कि जिस तरह भी कि अगर गर्म मौसम है तो 2 से 2.5 लीटर अपनी फ्लूइड इंटेक जरूर रखें। लेकिन बार बार नाजरीन को मैं यहाँ पे एक चीज भुगत चुका हूँ। मेरा एक पेशेंट मेरा प्रोग्राम सुन रहा था, वो डायलिसिस का था। तो मैंने जैसे ही कहा कि जी आप 2-2.5 लीटर पानी पी सकते हैं, तो उसने घर में वो पीना शुरू कर दिया। तो मैंने इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये नॉर्मल सेहतमंद लोगों के लिए है, ये गुर्दे के मरीजों की मैं बात अभी नहीं कर रहा। तो 2 से 2.5 लीटर रिक्वायरमेंट है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का है स्मोकिंग, और हमारा ये जो स्मोकिंग है, टोबैको यूज है, ये स्कूलों में पहुंच गया अनफॉर्चुनेटली। टोबैको यूज जो है ये आपके किडनी को, किसी जमाने में हम टीबी सुनते थे, कुछ सुनते थे, अब टीबी, हार्ट अटैक, फालज और गुर्दे के अमराज आपकी तंबाकू से। अच्छा, रोजाना आप अपनी बॉडी को जो सेडेंटरी स्टाइल से निकालें और 1 घंटे की वॉक, वर्जिश ये जरूर करें। ठीक है। जो चिकनाई वाली चीजें हैं इनको ऑफ करके इसकी रिप्लेसमेंट मैंने पहले ही बता दिया कि आप उसको ग्रिल करके या ऑयल फ्री करके उस तरह कर लें। इम्पोर्टेंटली कि जो जंक फूड है वो ना प्लीज इसके लिए, और मैं लेटेस्ट आपको डाटा 21 का बताता हूँ कि पाकिस्तान में 12 साल से कम स्कूल के बच्चे 10 मिलियन 1 करोड़ के करीब मोटापे की कैटेगरी में शामिल हो गए। ये बदकिस्मती हमारे मुल्क में।